السلام علیکم ناظرین، میں آج جس ٹاپک پہ ویڈیو بنانے جا رہا ہوں بڑی دلچسپ بھی ہے، انفارمیٹیو بھی ہے۔ اس میں میرے اور میرے تمام کسان بھائیوں ملتان واسیوں کے جذبات شامل ہیں۔ میری آپ سے ریکویسٹ ہے، آپ نے یہ ویڈیو اینڈ تک لازمی دیکھنی ہے اور امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو لازمی اچھی لگے گی۔ جیسے کہ اس ویڈیو کے ٹاپک سے بھی آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی کہ میں آج کس ٹاپک پہ لب کشائی کرنا چاہتا ہوں۔ میں اس شعر سے آغاز کروں گا اپنی اس ویڈیو کا۔ ملتان دی آندھی باغ پٹے تے سولر بھی اڈائے ہس، ایک غریب دا کچا کوٹھا او بھی مٹی وچ رلائے ہس۔ ملتان اولیاء کی وہ پاک دھرتی جہاں کی مٹی میں عقیدت کی خوشبو تو ہے، مگر اسی مٹی کے نصیب میں ایک تڑپ بھی لکھی ہے۔ صدیوں پہلے کسی نے یہاں کے 4 تحفوں کا ذکر کیا تھا، گرد، گرما، گدا و گورستان، یعنی کہ گرد مٹی، گرمی، فقیری اور یہاں کے قبرستان اس کا خاصہ ہیں۔ لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا ہے ناظرین کہ ملتان کی جھلسا دینے والی گرمی اور اندھیر مچا دینے والی آندھی کا یہاں کے کسان اور دنیا کے سب سے میٹھے پھل آم سے کیا رشتہ ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں اس کا کیا رشتہ ہے۔ یہ رشتہ صرف موسم کا نہیں ہے، یہ محبت، امید اور آنسوؤں کا وہ تانا بانا ہے جو ہر سال کسان کی تقدیر کے ساتھ کھیلا جاتا ہے۔ جب مئی اور جون میں سورج آگ اگلتا ہے تو یہی تپش آم کی رگ و ریشے میں شہد بھرتی ہے، لیکن قدرت کا امتحان دیکھیے، اسی تپش کی کوکھ سے جنم لیتی ہے وہ ہولناک آندھی جسے کسان عام طور پر آم کی آندھیاں بھی کہتے ہیں۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں اس آندھی کی کیا سپیڈ ہوتی ہے؟ یہ آندھی 100 سے 120 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے جب یہ سرخ طوفان ملتان کی دھرتی کو اپنی لپیٹ میں لیتا ہے تو آسمان خون آلود ہو جاتا ہے۔ خلا سے ناسا کی سیٹلائٹ اس اڑتی ہوئی مٹی کا حجم تو ناپ لیتی ہے، لیکن وہ اس طوفان کے سامنے کھڑے اس بوڑھے کسان کے دل کی دھڑکن نہیں ناپ سکتی جس کا سب کچھ داؤ پر لگا ہوتا ہے۔ ناظرین، آپ کیا جانیں یہاں کسان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ نہ حکومت کی طرف سے کوئی داد رسی ہے، اور رہی قدرت کی بات تو یہ آندھیاں، کبھی یہ ٹھنڈ کسان کے سارے خواب مٹی میں دفن کر رہی ہے۔ ایک کسان پورے 12 مہینے جاگتی آنکھوں سے ان درختوں کو اپنے بچوں کی طرح پالتا ہے۔ وہ اپنے خون پسینے سے ان باغات کو اس امید پر سینچتا ہے کہ جب پھل پکے گا تو وہ بیٹے کی تعلیم کا خرچ اٹھائے گا، بیٹی کی ڈولی اٹھائے گا اور اپنے سر سے سالوں پرانا قرض اتار دے گا۔ لیکن جب یہ کالی آندھی، تیز بارشیں آتی ہیں تو چند منٹوں میں کسان کے سارے خواب، ناظرین، اس کی ساری کائنات مٹی میں رول دی جاتی ہے۔ مٹی میں گرنے والا ہر آم دراصل آم نہیں ہوتا، اس کے لیے وہ غریب کسان کی ٹوٹی ہوئی امید کا ایک ایک ٹکڑا ہوتا ہے۔ یہ صرف جذباتی باتیں نہیں ہیں ناظرین، بلکہ کلائمیٹ چینج کی وہ ہوش ربا اعداد و شمار ہیں جس سے روح کانپ جاتی ہے۔ ناظرین، کچھ سٹیٹکس اور فگرز بھی میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا تاکہ یہ ساری باتیں بس کتابی اور جذباتی نہ لگیں آپ کو۔ اس پہ کچھ فیکٹس ہیں، وہ بھی میں آپ سے لازمی شیئر کرنا چاہوں گا۔ دیکھیں، جیسے رپورٹس کے مطابق پچھلے سیزن میں ملتان، خانیوال، مظفر گڑھ کے خطے میں ایسا قہر برسا ہے اور وقت سے پہلے آنے والے طوفانوں نے آم کے باغات کو تقریباً 23% حصہ صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ مینگو ریسرچ انسٹیٹیوٹ کے مطابق اکیلے ضلع ملتان میں 31,500 ایکڑ سے زائد رقبے پر کھڑے باغات تباہ ہو گئے۔ ملک کی مجموعی پیداوار 1.8 ملین ٹن سے گر کر صرف 1.4 ملین ٹن پر آ گئی ہے۔ پچھلے سال کسانوں کا یہ رونا تھا کہ طوفانی آندھیوں کی وجہ سے ان کی 30% سے 40% تک تیار فصل گر کر ضائع ہو گئی۔ کسانوں کو اربوں روپے کا معاشی نقصان اٹھانا پڑا۔ مارکیٹ میں پھلوں کا بادشاہ عام آدمی کی پہنچ سے دور ہو گیا۔ ناظرین، کسان کا درد وہی سمجھ سکتا ہے جس نے مٹی کو اپنا خون پسینہ دیا ہو۔ یہ صرف ایک آندھی نہیں ہے، یہ ہزاروں کسانوں کے گھرانوں کے خوابوں کا قتل ہے۔ جب ملتان کی آسمان پر کالی گھٹا چھاتی ہے اور تیز آندھی چلی تو وہ صرف ہوا کا جھونکا نہیں تھا، وہ قیامت کی ایک جھلک تھی جو ایک کسان کی سال بھر کی محنت کو اجاڑ گئی۔ ناظرین،
کیا آپ سمجھ سکتے ہیں؟ آپ سب تو شاید کاروبار کرتے ہوں، کچھ لوگوں کی جابز بھی ہوں، لیکن جن کا سارا ڈیپینڈنسی صرف زراعت پہ ہو، سال بھر کی امیدیں ہی اس فصلوں سے وہ اجڑ جائے تو سارا سال کیسے گزارتے ہیں؟ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اور کوئی ان کی داد رسی کرنے والا نہیں ہے۔ آج ملتان کا کسان اپنی تباہ شدہ فصل کے پاس بیٹھا آسمان کی طرف دیکھ رہا ہے۔ ان آنکھوں میں آنسو ہیں جو کبھی فصل دیکھ کر خوشی سے چمکتی تھی، ہاتھ میں مٹی کی ڈھیری ہے اور دل میں یہ سوال کہ اب بچوں کا پیٹ کیسے پلے گا، قرض کیسے اترے گا اور اگلے سال کے لیے بیج کہاں سے آئے گا۔ کسان رزق اگاتا ہے، سب کا پیٹ بھرتا ہے، لیکن آج جب وہ خود بے بس ہے تو کیا کوئی اس کے درد بانٹنے آئے گا؟ کیا اس اجڑی ہوئی کھیتی کا دکھ کوئی محسوس کرے گا؟ اس پہ میں ایک شعر کی صورت میں ترجمانی کروں گا جو اس وقت کسان زبو حالی کا شکار ہے۔ اساں تلویں پتر ہیں جوار دے، اساں تلویں پتر ہیں جوار دے، سارے سر تے ہے بار غریبی دا، اساں پیلے پتر ہیں درختاں دے، ساکو در ہے تیز ہواواں دا۔ خیر، مایوسی کفر ہے۔ آپ سب اللہ پاک سے اچھی امید رکھیں، ایک اللہ ہی واحد وہ ذریعہ ہے جو انسان کے یہ سارے دکھ ٹال سکتا ہے۔ جب انسان کی سائنس، اس کی تدبیر اور اس کی محنت قدرت کے سامنے بے بس ہو جاتی ہے، ملتان کے باسی اپنے مسلح بچھا لیتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ طوفان کا رخ موڑنا صرف اس پاک ذات کے ہاتھ میں ہے۔ آئیے ایک دعا پڑھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے امید رکھتے ہیں کہ وہ ان تمام کسانوں کے بدحالی کو دور کرے گا۔ اللہم انی اسألک خیرہا و خیر ما فیہا و خیر ما ارسلت بی و اعوذ بک من شرها و شر ما فیہا و شر ما ارسلت بی۔ یا اللہ، اس اولیاء کی دھرتی پر رحم فرما، اس مٹی کو قہر نہیں بلکہ کسان کے لیے رزق کی برکت بنا، کس غریب کسان کی سال بھر کی محنت کو ان بے رحم طوفانوں اور آندھیوں کی نظر ہونے سے بچا لے۔ ملتان کے اس میٹھے تحفے کو جس سے لاکھوں غریبوں کا چولہا جلتا ہے اپنی امان میں رکھ۔ فی امان اللہ۔